اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، میں آج آپ کے ساتھ سورہ الکوثر کے 13 بڑے فائدے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ دعا ہے اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ سورہ الکوثر کے 13 بڑے فائدے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، سورۃ الکوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے، مگر اس کے فضائل اور جو فائدے ہیں وہ بے شمار ہیں۔ اور اس کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ رزق میں برکت کا باعث بنتی ہے۔ سورۃ الکوثر کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ اور برکت عطا فرماتا ہے۔ جتنی زیادہ آپ کسی تلاوت کریں گے اور اللہ پاک سے دعا فرمائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت اور کشادگی فرمائیں گے۔ اس کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ دل کو یہ سکون بخشتی ہے۔ سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنے سے دل کو اطمینان اور سکون فراہم ہوتا ہے، ذہنی پریشانی یا دباؤ میں کمی آتی ہے، اس لیے سورۃ الکوثر کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ سورۃ الکوثر کا تیسرا فائدہ یہ دشمنوں سے حفاظت کرتی ہے۔ جو شخص سورۃ الکوثر کا ورد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ یہ سورۃ الکوثر حاجت روائی کے لیے بہت مؤثر ہے۔ خاص طور پر ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے۔ اور اس کا پانچواں فائدہ یہ ہے کہ یہ آسانی اور فتوحات کے لیے بہت سود مند ہے۔ آپ امتحانات، کاروبار یا کسی دوسری چیلنج میں اگر مبتلا ہیں تو اس کی کامیابی کے لیے سورۃ الکوثر کو کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ اس کا پہنچائیں گے اور آپ کے امتحانات میں کامیابی، کاروبار میں کامیابی یا دیگر کوئی بھی چیلنج ہے اس میں آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ اور اس کا چھٹا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ قبر کے عذاب سے نجات کا باعث بنتی ہے۔ حدیث شریف کے مطابق جو شخص باقاعدگی سے سورۃ الکوثر پڑھتا ہے، اس کو یہ سورۃ الکوثر قبر کے عذاب سے نجات دلاتی ہے۔ حوض کوثر کی شفاعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور حوض کوثر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے پانی پینے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس کا آٹھواں فائدہ یہ ہے کہ یہ نماز میں برکت کا باعث بنتی ہے۔ نماز میں سورۃ الکوثر کی تلاوت سے نماز کا نور بڑھتا ہے اور روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کا نواں فائدہ یہ ہے کہ یہ دل کی سختی کا علاج ہے۔ گناہ کر کر کے انسان کا دل سخت اور زنگ آلود ہو جاتا ہے، اس کو یہ سورۃ الکوثر دور کرتی ہے۔ 10واں اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ نیکیوں میں اضافہ کا باعث بنتی ہے۔ جتنی آپ کثرت سے اس کی تلاوت کریں گے، اس کی تلاوت سے آپ کو بے شمار نیکیاں ملتی ہیں۔ جیسا کہ یہ نام سے ظاہر ہے، یہ سورۃ الکوثر کثرت والی خیر ہے۔ نمبر 11واں اس کا فائدہ یہ ہے کہ حسد اور جادو سے یہ حفاظت کرتی ہے۔ اس کی جتنی آپ سورۃ الکوثر کی تلاوت کریں گے، یہ آپ کو حسد، جادو اور شیطانی اثرات سے محفوظ رکھے گی۔ اس کا 12واں فائدہ، بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ اولاد کی برکت کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الکوثر اولاد کی شکل میں عطا کیا گیا، اس لیے یہ سورت اولاد کی برکت کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے۔ اس کا 13واں فائدہ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار۔ اس سورت کو پڑھ کر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو تسلیم کرتے ہیں اور محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، سورت الکوثر کے یہ 13 فائدے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ سے گزارش کہ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل کے آئیکن میں آخر بتا دیجئے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر و
فرمائے گا، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، نیکی کی بات کو آگے پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ سورۃ الکوثر کے یہ 13 جو بڑے فائدے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، ان کو آگے دوستوں، گھر والوں، عزیز و اقارب اور اپنے سوشل میڈیا پر لازمی شیئر کریں تاکہ اس کا ہر کسی کو فائدہ پہنچے اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے گا، آمین یا رب العالمین۔